السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ غسل میت کورس میں آج ہمارا سبق نمبر 15 ہے اور سبق نمبر 15 ہے میت کو تیمم کروانے کا مکمل طریقہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم میت کو تیمم کروانے کا مکمل طریقہ سیکھیں گے اس کلاس میں۔ سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ہنگامی حالات میں میت کے لیے غسل کا پانی موجود نہ ہو یا میت کی ایسی حالت ہو کہ غسل نہ دیا جا سکے، یا میت کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جسے چھونے سے دوسرے افراد کو بیماری لگ سکتی ہے اور یہ بات ڈاکٹر بتا دیں، اگر ڈاکٹر بتا دیں کہ اس میت کو چھونے سے دوسرے افراد کو بیماری لگ سکتی ہے، تو اس صورت میں میت کو تیمم کروایا جا سکتا ہے۔ یا کسی عورت کی ایسی جگہ پر ڈیتھ ہو گئی ہے جہاں پر اس سے غسل دلانے کے لیے کوئی دوسری عورت موجود نہیں ہے، باپ ہے یا بھائی ہے، تو ایسی صورت میں بھی میت کو تیمم کروایا جا سکتا ہے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ سیم وہی طریقہ ہے جس طرح کے ہم خود اپنا تیمم کرتے ہیں، یعنی خود وضو کے لیے یا غسل کے لیے تیمم کرتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ سیم ہے وضو کا بھی اور غسل کا بھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ غسل کے لیے اگر تیمم کریں گے تو غسل کے تیمم کی نیت کریں گے، اگر وضو کا تیمم کریں گے، وضو کے لیے کریں گے، تو وضو کا تیمم کرنے سے پہلے وضو کے تیمم کی نیت کریں گے۔ اب میت کے تیمم کیسے کروائیں گے؟ میت کے غسل کا تیمم کیسے کروائیں گے؟ کہ سب سے پہلے میت کے ہاتھ زمین پر یا مٹی کے اوپر پھیریں گے اور اس کے بعد وہی ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر ملیں گے۔ اگر میت اکڑ چکی ہے، میت کے ہاتھ اٹھ نہیں رہے، چہرے تک نہیں پہنچ رہے، تو پھر یہ کام کوئی اور بندہ کرے گا، اور جو دوسرا بندہ کرے گا تو وہ کیسے کرے گا کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ مٹی کے اوپر یا زمین کے اوپر پھیرے اور پھر اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر پھر میت کے چہرے کے اوپر مل لیں، صرف ایک دفعہ۔ اگر مرد ہے تو داڑھی کا حلال بھی کرے، اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ مٹی کے اوپر یا زمین کے اوپر پھیرے اور پھر ہاتھوں کو جھاڑ کر پھر بایاں ہاتھ اٹھائے اور دایاں ہاتھ کی پشت کے اوپر رکھ کر بازو سے ہوتے ہوئے نیچے کونی تک لے آئیں، اس طرح سے۔ یہ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اسی طرح کونی سے آگے ہاتھ تک لے آئیں، اور یہی عمل پھر بایاں بازو پر بھی دہرایا جائے گا، یعنی پھر دایاں ہاتھ لے کر پھر بایاں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر کوہنی تک لے آئیں، پھر کونی سے آگے ہاتھ تک، اور خیال رہے کہ کوئی جگہ بھی تیمم کے بغیر رہ نہ جائے۔ اگر کوئی چھوٹی سی جگہ بھی رہ گئی تیمم کے بغیر تو تیمم مکمل نہیں ہوگا، غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ تیمم میں صرف ایک دفعہ آپ ہاتھ ملیں گے، یعنی جس طرح ہم وضو کے دوران تین دفعہ پانی ڈالتے ہیں، تین دفعہ پانی ڈالتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تین دفعہ نہیں ملنا، بس صرف ایک دفعہ چہرے پر ہاتھ ملیں، پھر دایاں ہاتھ پر اور پھر بایاں ہاتھ۔
اور پاؤں کے اوپر مٹی نہ ملیں۔ تیمم میں صرف یہ 3 ہی اجزاء ہیں، اور پھر ہاتھوں کا خلال کر لیں۔ بس یہ طریقہ تھا تیمم کا، میت کو تیمم دلوانے کا یہی طریقہ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غسل اور کفن کے مراحل میں غیر مسنون افعال کیا ہیں۔ یعنی غسل دینے کے دوران اور کفن پہنانے کے دوران جو غیر مسنون افعال ہیں، یعنی جو نہ کرنے کے کام ہیں، وہ کیا ہیں؟ غسل دینے کی جگہ پر پاکیزہ کلام تحریری شکل میں لے جانا یا زبانی پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی غسل کی جگہ پر جہاں پہ آپ میت کو غسل دے رہے ہیں، یا وہ غسل خانہ ہے یا آپ نے کوئی پردے کا انتظام کیا ہوا ہے، وہاں پر پاکیزہ کلام تحریری شکل میں لے جانا یا زبانی پڑھنا، کوئی اشعار وغیرہ یا قرآنی آیات وغیرہ یا مسنون دعائیں وغیرہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ میت کو 2 بار غسل دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بالوں کی 2 چٹیاں بنا کر سینے پر ڈالنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ غسل مکمل ہونے پر قریبی رشتہ داروں کا باری باری آ کر میت پر پانی بہانا